الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر چھوئے تجھے شیطان کی طرف سے نزغن کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، پس پناہ طلب گر تو اللہ تعالی سے، انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ قرآن کریم نے وسوسے کے متعلق کئی جگہ پہ بات چیت کی ہے۔ ہم مزید تفصیل کل کے درس میں اگلی 2 آیات کو پڑھ کے کریں گے۔ آج اتنا ضروری ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے پاکی ناپاکی کے متعلق، نماز کے متعلق، عقیدے کے متعلق، کہ بندے کو اپنی نماز میں بھی اطمینان نہیں ہوتا، میں نے 4 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں، وضو کیا ہے، وہاں پر بھی اعتماد نہیں ہوتا، یہ کپڑے جو گیلے ہیں یہ چھینٹے ہیں پانی کی یا ناپاکی ہے۔ بہت سارے لوگ کوشش کے باوجود بھی ان وسوسوں سے نہیں نکل پاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے نا، یہ وسوسہ ڈالے گا، فلاں چیز کس نے بنائی، فلاں کس نے بنائی، رب نے، فلاں کس نے بنائی، رب نے، رب کو کس نے بنایا، سن رہے ہو؟ شیطان یہ وسوسہ ڈال رہا ہے، زمین کس نے بنائی، اللہ نے، آسمان کس نے بنایا، اللہ نے، اللہ کو کس نے بنایا۔ انسان غور و فکر میں لگ جائے گا، جواب تلاش کرنے لگ جائے گا۔ فرمایا نہیں، اللہ کے متعلق آ کے سارے دروازے بند کر دینے ہیں، ادھر کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی نکتہ چینی نہیں، کوئی اعتراض نہیں، تیری ساری عقل وہاں پہ بند ہو گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نوبت یہاں پر پہنچ جائے نا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، تو اسے جتنا قریدے گا اتنا ایمان سے دور ہوتا جائے گا، کفر میں پڑتا جائے گا۔ لہذا 100 باتوں کی ایک ہی بات ہے، فاستعذ باللہ، اللہ سے مدد طلب کر لے، یا اللہ مجھے اس سے پناہ عطا کر۔ یہی وجہ ہے کہ میں عرض کروں، ہم سب لوگوں کو یہ عادت بنانی چاہیے کہ نماز فجر کے بعد آخری 2 صورتیں پڑھیں،
کون سی ہیں؟ آخری دو کل، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، ان ہاتھوں پہ پھونک مارے، اپنے جسم پہ یوں جتنا ہاتھ پھیر سکتے ہیں نا جی ہاتھ پھیرے۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کریں، فجر کے بعد بھی کریں اور مغرب کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کریں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے مغرب کے وقت رات کا جب اندھیرا چھانے لگتا ہے نا تو چھوٹے بچوں کو باہر لے جانے سے منع کیا، انہیں باہر نہ لے جایا۔ تو آج کے سبق میں بھی یہ ہے کہ جب شیطان تمہیں وسوسے کی طرف لے جائے نا سوالات دل میں ابھرنے لگے، نامناسب خیالات جگہ بنانے لگے، فاستعذ باللہ، یا اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو سورۃ البقرہ کی آخری آیات نہیں ہے، آمن الرسول، ان آخری آیات کو بھی پکا لیں تھوڑی سی، ان آخری آیات کے بھی فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں۔ شیطان کے وسوسوں اور شیطان کے حملوں سے بچ نکلنے کا وہ بھی ایک راستہ ہے۔ آخری دو صورتوں کا بھی معمول بنائیں اور سورۃ البقرہ کی ان آخری آیات کا بھی معمول بنائیں۔ بقیہ اس کے وسوسوں کا انداز کیا ہے ہم نے پہلے پڑھا بھی ہے، لیکن یہاں پھر میں کچھ باتیں کل کے سبق میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور جب ابھارے تمہیں شیطان یا وسوسے میں ڈالے تمہیں شیطان، فاستعذ باللہ، پس پناہ طلب کر اللہ تعالی سے، بے شک وہ سننے والا ہے، ہر بات جاننے والا ہے، ہر حال۔